السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر کسی خاتون کا عورت کا تذکرہ کیا تو وہ مریم ہے۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس عورت محفوظ ہے، عورت کے نام بھی محفوظ ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے نام بغیر کسی سبب کے دوسروں کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اسلام نے بتایا کہ عورت ہمارے پاس جس قدر محفوظ ہے کسی مذہب میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق کو اگر کسی نے ادا کیا اور سمجھا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے مولانا حافظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، عورت وہ مخلوق ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی۔ ماشاءاللہ اسلام پر عورت کے بہت احسانات ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، مریم ایک سردار کی بیٹی تھی، جب وہ پیدا ہوئی تو لوگ لڑنے لگے، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی ذمہ داری کو اٹھاؤں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری زکریا کو دی، جو ان کے انکل تھے، خالو تھے۔ تو بولتے ہیں جب حضرت مریم کی حفاظت اللہ نے زکریا کے ذریعے ایسے کی تو عورت کو بھی مکمل طور پر ہمارے معاشرے محفوظ ہونا چاہیے، بلکہ بچوں سے ذرا محفوظ ہونا چاہیے عورت کو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، انجشہ، جو اس زمانے میں آج کے ڈرائیور کی طرح وہ کسی جانور پر کچھ ٹوکرا ہودج رکھ کر مطلب اونٹوں کو، جانوروں کو بھگاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس ٹوکرے میں ہیں تو وہ ہودج رکھا ہوا ہے اونٹ پر، وہ اونٹ کو بھگائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں کی باریکی اور ان کی حفاظت کے بارے میں کیا تعبیر ارشاد فرمائی؟ آپ نے کہا، انجشہ ذرا شیشوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ماشاءاللہ اسلام نے بتایا کہ عورت شیشہ ہے، جیسے کانچ کو، شیشے کو سنبھال کر رکھتے ہو ویسے عورتوں کو سنبھال کر رکھو۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی حفاظت کچھ بھی نہیں ہے، آج عورت غیر محفوظ ہو کر رہی گئی ہے، اور مسلمان بھی پردے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی خطرے کا شکار ہو گئے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی شروع سے حفاظت کی ہوتی اور اسلام نے ان کے بارے میں جو باتیں بتائی اس پر ضابطے پر عمل کیے ہوتے تو یہ حال نہیں ہوتا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کی کفالت کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو اٹھانا چاہیے، ماموں، چاچا وغیرہ، تایا وغیرہ ہے، اور شادی کے بعد عورت کی حفاظت کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے خواتین کو حفاظت سے رکھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔